خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں میزان سحری کا دسترخوان. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں تاکہ بات زیادہ ہو سکے. تو میں کوئی تمہید نہیں، اور ظاہر ہے ویسے بھی اب تمہید کی ضرورت بھی نہیں ہے، روزانہ کا یہ روٹین ہے انشاءاللہ. تو رضا داؤدانی صاحب، ظاہر ہے ابھی بھی یہ دوسرا ہی روزہ ہے، تو بالکل اوائل ماہ رمضان ہے، پہلا عشرہ ہے، عشرہ رحمت. تو یہ جو 10 دن ہیں اس عنوان سے آپ پلیز فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں عام طور پر مجھے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ یاد آتا ہے جو ماہ شعبان کے اختتام پر حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اور اس کے روایت کرنے والے خود مولا علی علیہ السلام ہیں. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور تنہا نہیں آ رہا، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، رحمتوں کے ہدیے لے کر آ رہا ہے، مغفرتوں کی سوغات لے کر آ رہا ہے. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، مہینہ وہ ہے کہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے. اس کے دنوں کا مقابلہ دوسرے مہینوں کے دن نہیں کر سکتے، اس کی راتوں کا مقابلہ دوسرے مہینے کی راتیں نہیں کر سکتی، اور اس کے ساعات، اس کے لمحوں کا مقابلہ دوسرے مہینوں کے لمحات نہیں کر سکتے. انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تمہیں تسبیح کا ثواب عطا کرے گا. ونومکم فیہ عبادہ، تمہارا سونا بھی خدا کے نزدیک عبادت شمار کیا جائے گا. دوسرے لفظوں میں تمہارا سونا خالص سونا بن جائے گا. پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں اللہ کا مہمان بننے کی دعوت دی گئی ہے. وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں اللہ نے تمہیں عزت دار بنا دیا ہے، صاحب عزت بنا دیا ہے، آنر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد کافی آگے جا کر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہے نا تو ایک کام کرو کہ فاسألوا اللہ بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، کہ اللہ سے ایک دعا مانگو سچی نیت کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ، ان یوفقکم، کہ اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم اس مہینے میں روزے رکھنے کی دعا مانگو اور قرآن کی تلاوت کی دعا مانگو. تو یہ دو چیزیں اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ پروردگار عالم نے روزوں کو واجب کیا ہے تو روزے رکھنے ہیں، اور خدا سے مدد مانگنی ہے کہ اے پروردگار توفیق تیری طرف سے، کوشش ہماری طرف سے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید مالک تلاوت کی کوشش ہم کریں گے، دلوں میں اتارنا تیرا کام. سبحان اللہ. واہ واہ. مفتی عامر صاحب، ابھی اگین ابتدائی رمضان ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ روزے رکھنے کے حوالے سے بہت گفتگو ہوتی ہے، روزے نہ رکھنے کی جو مذمت کی گئی ہے یا اس عنوان سے ذرا بتائیے گا، تاکہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو اگر کچھ ایسا بھی سلسلہ ہے کہ نہیں ہے اس کے عادی، تو یہ وہ دن ہے کہ انسان مائنڈ بنا رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس رمضان میں روزے، اگر کوئی ایسا ہے کہ نہیں رکھتا تو روزے نہ رکھنے کا کے بارے میں کیا تنقید یا مذمت بتائیے. دیکھیں، روزہ فرض ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، ساری شریعتوں میں فرض قرار دیا. تو فرض کے ترک کرنے کو حرام قرار دیا جاتا ہے. حرام گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. اور اسپیسیفک ایک روایت یہ بھی گزری ہے کہ پتہ نہیں کروڑوں سال کا ذکر ہے کہ اس کی سزا بنتی ہے ایک روزہ ترک کرنے کی، جہنم کی آگ میں جلائے جانے کی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ فرض عام ترک کرنا اور پھر خاص طور پہ یہ والا فرض ترک کرنا کہ جس کی تاکید آئی ہے، جس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو تمام شریعتوں میں فرض کیا گیا ہے. اور وسیم بھائی، ویسے بھی آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنا نہ رکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. آپ کے ارادے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی سمجھ لیں کہ ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ایک دن صبح سے شام تک بھوکا رہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں، کوئی چھوٹا بچہ ہو، بیمار ہو، معذور ہو، وہ مستثنیٰ ہے، وہ تو قرآن نے بھی کہہ دیا ہے. صرف ہمارا اپنا نفس، اور ویسے رمضان سے قبل شیطان جو ہمیں باقاعدہ جو ہے وہ ٹرین کر دیتا ہے کہ تم اس طریقے سے کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، مشورے پہلے دے دیتا ہے. اب میں یہ تو کہہ نہیں سکتا ہوں کہ شیطان بہکا رہا ہے، کیونکہ شیطان قید ہے، لیکن گناہ پھر بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے علاوہ نفس بھی ہے انسان کا جو اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے، جیسا کہ قرآن نے بھی کہا. اور یہی نفس آپ کو کہتا ہے کہ کیسے بھوکا رہے گا، تمہیں پیاس لگے گی تو کیا کرو گے، دھوپ لگے گی تو کیا کرو گے. اس طرح کے وساوس میں گھیرتا ہے یہ نفس، اور پھر انسان کو کمزور کر دیتا ہے اس کے ارادے میں. اور پھر اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو تم بیمار پڑ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم جس کام کے لیے جا رہے ہو اس میں تمہاری پرفارمنس جو ہے وہ کمزور پڑ جائے. اس طرح کے ڈر
انسان کو صرف یہ سوچنا چاہیے اس تمام موقع پر کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کروں گا، صحیح ہے. اور جب رب کے حکم پہ عمل کروں گا تو انشاءاللہ اس کے حکم کی تعمیل کے اندر جو مجھے فوائد حاصل ہوں گے، جو مجھے برکتیں حاصل ہوں گی، وہ ان ساری چیزوں سے نہیں ہوں گی جو میں اپنے لیے خود سوچ رہا ہوں. واہ واہ. اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہی برکتیں اور فوائد اور کامیابیاں ملیں گی، یہ ضمانت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مفتی سہیل صاحب یہ سمجھائیے گا کہ یہ اب اس کے ریوارڈ کی بات کریں اگر تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ کریں گے تو اتنا ثواب اتنا ثواب. جب ہم علماء سے ہی سنتے ہیں کہ روزے کے بعد والے فرمایا کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا اجر میں ہوں یا اس کا اجر میں دوں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے اس بات کا کہ روزہ رکھو اس کا اجر میں دوں گا میرے لیے یا میں ہوں اس کا اجر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں دونوں نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. یہ آپ نے فرمایا کہ ہر نیکی کا اجر اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں 10 گنا تک عطا فرماتا ہوں الا الصوم. اچھا یہ آپ دیکھیں کیسی ایک پیار بھری ترغیب ہے، پیار بھرا انداز ہے. جیسے آپ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ سارے معاملے یہ میرے سپرد ہے، اس کو چھوڑ دو یہ میں دیکھ لوں گا. صحیح ہے. سارے اعمال اپنی جگہ پر ہیں. الا الصوم، روزے دار کو چھوڑ دو، میں جانوں یہ جانے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود اس کی جزا ہوں. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے فرمائے کہ میں خود اس کی جزا ہوں تو کیا وہ غضب کی حالت میں ملے گا؟ ارے روزے دار پر روزانہ رحمت کی نظر پڑتی ہے رب تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق. اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی پر نظر رحمت پڑ جائے تو وہاں پر اس پر کبھی جہنم کی آگ اسے چھوئے گی نہیں. اور آخری بات کروں گا، مہمان آتا ہے تو کچھ لے کر جاتا ہے، بعض اوقات کھانا کھا کر جاتا ہے. ارے یہ اللہ کا مہمان ایسا آیا ہے جو دے کر جا رہا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اذان فجر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. روزہ رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة.
حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ، بہت نوازش جناب قاری محسن صاحب. الحمدللہ اہلیان پاکستان نے دوسرا روزہ اختیار کر لیا ہے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ 2:15 پہ دوسری رمضان کی شان افطار میں آپ سے ہوگی ملاقات انشاءاللہ. 2:15 پر آیت کریمہ کے ہی ورد سے اختتام کرتے ہیں نشریات کا، جس کا بھی مفتی سہیل احمدی صاحب نے بھی تذکرہ کیا، کہ بتایا کہ کس طریقے سے ہر مشکل کے حل کے لیے یہ ایک اچھا وظیفہ ہے. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. 2:15 ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.